میں یہ باتیں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو بعض دوستوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا. اب وہ مجھے زیادہ بتاتے ہیں, جن کو یقین نہیں آتا تھا, جو ہوتے ہیں بعض سارے تو کوئی ایجنڈے پہ نہیں ہوتے نا, تو وہ مجھے خود زیادہ بتاتے ہیں. تو وہ ایک کسی نے بتایا مجھے کہ بہت دور سے بزرگ ساتھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ اسٹیل مل میں آئے نا کوئی وہ رشین, مہینہ 1.5 مہینہ وہ اس نے حالات دیکھے تو مسلمان ہو گیا. آیا تو بہت وہ اللہ رسول کا گستاخ تھا تو مسلمان ہو گیا. کسی نے پوچھا بھائی کیا؟ اس نے کہا یار یہ جس طرح یہ مل چل رہی ہے نا, کوئی خدا ضرور ہے جو اسے چلا. یہی حال پاکستان کا ہے بھائی. ایک بات سر پھر بھی کیا نا, ٹکڑے بھی ہو جائے گا, میں نے ساتھ یہ بھی کہا دوبارہ بھی بن جائے گا, دوبارہ بن جائے گا. مجھے یہ یقین تھا کہ یہ اگر فرض کریں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں, حالات نظر آ رہے تھے اب تقسیم ہوگا, لیکن مجھے یہ امید تھی, میں سوچا تھا کہ ایٹمی طاقت کیسے بچے گی, اس کا وہ مجھے یقین تھا وہ نہیں جائے گی. اچھا, میرا گمان یہ تھا اصل میں کہ یہ جو ہے نا یہ اسلام آباد, وہ خواجہ آصف نے پتہ نہیں صبح بیان دیا ہے کہ آج کا یہ ہے, اس نے بڑی اہم بات کی. اس نے کہا اب پاکستان کی جو پوزیشن بنی ہے نا سفارتی, اس پوزیشن کو استعمال کر کے ہم غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے. ٹھیک ہے, اس نے یہ بالکل توڑا. اس نے کہا یہ اس نے بدماشی بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے, تو ہم اب وہ بھی لڑیں گے. بڑی بات ہے. اور مطلب ابھی اگر ہم یہ اصل میں جیسے آج امریکہ کا حال ہو رہا ہے نا, کیا امریکہ اتنا ہی گیا گزرا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے, اور جس طرح وہ ہاتھ جوڑ کے نکلنے کے چکر میں ہے, اتنا نہیں گیا گزرا. اچھا ٹھیک ہے, بس یہ ایسے ہی ہم نے بھی ایسا ہی کرنا تھا. وہ بیانیاں بنائے گا, بس یوں ہی بنتا ہے نا. ہم نے 71 میں جنگ لڑی, ہمارے قیدی ہو گئے, یہ ہو گیا, بس وہ جو بنگلہ دیش بننا تھا وہ بن گیا. اگر وہی چلتا رہتا ہم پھر جنگ لڑتے, شہید بھی ہوتے, بہت کچھ ہوتا ہے, کئی کو نشان عدل بھی مل جاتا ہے, کشمیر علیحدہ ہو جانا تھا. جی ہو سکتا ہے ملک کے بھی 3-4 حصے ہو جاتے, یوں ہی ہوتا ہے. لیکن یوں نہیں ہوا. یوں ہوتا ہے. آپ ایران کو ایک بات کہتے ہیں, اس کا وزن ہوتا ہے, اور پھر اندر خانے پتہ نہیں. آپ بہرحال ٹرمپ وہ شخصیت ہے کہ جو دنیا میں ہر بندہ اس سے گھبراتا ہے. آپ نے اسے اگر رام کیا ہے, چلے ٹیم کیا ہے, جو بھی کہیں, تو بہرحال وہ بھی اس سے زیادہ سر جو اس کا بغل بچہ اسرائیل ہے. اچھا, اسرائیل کو بھی جو نیوٹرلائز کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل مطلب آپ کے پاس طاقت نہ ہو, تو آپ اگر کوئی ایسا کر رہے ہوں کہ جس سے اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو جتنا کہ اسے ہو رہا ہے, تو وہ برداشت کرے گا. وہ چوں نہیں کر رہا, پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہا. اگر رہا ہے تو سازشیں کر رہا ہے, کھل کے بات بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس نے انڈیا کو آگے رکھا ہوا ہے. انڈیا بھی چپ. انڈیا کا وہ پریس ریلیز دیکھے نا جو اس نے, بیچارہ کوئی نہ حملہ کس نے کیا, ایگریسر کون ہے, جرم کس کا ہے, مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے, صلح کس نے, کچھ نہیں. انڈیا نے بس وہ بہت اچھا امن ہو گیا, بہت اچھی خیر ہو گئی, بہت اچھا ٹھیک ہو گیا. بھائی یہ انڈیا کا جو نا ان کا وہ آیا, بس انہوں نے خانہ پوری کا ایک وہ کر دیا. برا حال ہے انڈیا کا بھی. ٹھیک ہے, ان کی وہ جو ہمارا وہ ہوتا ہے نا ماں مر جانے والی, وہ ہم نے انڈیا اور وہ اسرائیل اور ایک ہمارا امارات. تو یہ حاصل کیا جی. اگر آپ کو اسے کچھ سمجھتے ہیں حاصل کرنا تو یہ حاصل کیا ہے. لیکن اس کا مطلب دنیا کے ملکوں میں نام بن گیا ہے. اب آپ کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. اچھا, میں کے پی کے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا اپنا افغانستان والا پشتو بیلٹ, یہ والی جو ہمارے ساتھ ادھر لگتی ہے, یہ ایک ہو جائیں گے. تو ادھر ہی کہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ یہ چیزیں بھی, یہ پہاڑی علاقہ جو ہے نا, اس میں پنجاب بھی آتا ہے جو اٹک وغیرہ, یہ تو یہ اس سے جو ہے نا یہ بچ جائے گا. یعنی ایٹمی طاقت والی یہ والا حصہ بچ جائے گا, یہ میری امید تھی. وہ اللہ نے اس سے زیادہ کرا دیا نا, سارا ہی بچ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹوٹلی بچ گیا. پازیٹیو رول مطلب جب 9/11 کے بعد بش نے کی تھی نا پہلی دفعہ, اب دنیا وہ نہیں رہی جو تھی. ٹھیک ہے, یہ اس نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک قرآن مجید کے طالب علم کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صدیوں کی بحث ہوتی ہے نا. وہ یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کے اصول عروج و زوال دیکھنے, قوانین عروج و زوال دیکھنے, تو سب سے پہلے اپنا وہ ٹائم ٹیبل ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنا ویژن پھر آپ کو 50 سال 60 سال کا نہیں رکھنا ہوتا, وہ صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصولی بات یہ ہے کہ عروج زوال. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ زوال جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو باطل کا تو لازمی زوال ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, ویسٹ کی جو عروج تھا نا, وہ اس کے ساتھ بہرحال کچھ نہ کچھ حق بھی تھا, اس لیے عروج تھا. وہ انسانی حقوق کا تصور, آزادی کا تصور, یہ اصل اسلام ہے. حالانکہ وہاں پہ کاملتاً نہیں تھا, ہمارے یہاں بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت پرانی بات ہے, میرا خیال ہے 90 کی ہوگی. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث ہے نا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اس کتاب سے اللہ عروج بھی دے گا, ذلیل بھی کرے گا. تو ادھر ایک کسی جگہ پہ میں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ مغرب کو جو عروج حاصل ہے نا, اس کا مطلب کتاب پہ وہ عمل کر رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے, تو وہ ذرا وہ ایک بزرگ تھے, انہیں انداز اچھا نہیں لگا میرا, تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا بھی کہ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بات ٹھیک ہے, اس طرح نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ ویسٹ نے اس اپنی وہ جو اس کی خوبی تھی, جو اس کی اعلیٰ اخلاقی اقدار تھیں, جو کچھ تھیں جتنی بھی تھیں, ان سے بھی تئی دامن ہو گیا نا. پہلے اگر وہ روشن تھا وہ بھی ختم, پہلے اگر وہ پردے میں اندرون چنگیز سے تاریخ تر تھا, تو اب چہرہ بھی چنگیز جیسا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, 9/11 کے بعد یہ والا ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی یہ زوال کی علامت ہے. جب تک آپ پہ پردہ پڑا ہے, آپ نے پردہ ڈالا, اللہ نے پردہ رہنے دیا, چلے گا. لیکن جب آپ نے وہ لبادہ اتار دیا, خود سے اتار پھینکا, اب تو آپ کی کوئی ایگزسٹنس کا کوئی جواز ہی نہیں رہا نا. تو اب آپ اگر اس وقت میں آپ سے کہوں تو آپ کہیں یہ اتنا بڑا امریکہ کا غلبہ, جو لوگ حالات کو دیکھتے ہیں, آگے نہیں دیکھ سکتے, پیچھے نہیں دیکھ سکتے, تو وہ تو پھر اکشیناہم خود بخود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان کو تو اس وقت بھی نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اب جا کے وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. تو زوال کا آغاز تو وہاں سے ہوا جب امریکہ نے اور ویسٹ نے اپنی ویلیوز, ہاں بالکل ایک بہانہ بنایا, سب کو نظر آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا. ابو غریب جیل میں کیا ہوا, گوانتانامو بے میں کیا ہوا, خود ان کے اپنے ملک کے اندر شہریوں کے ساتھ کیا کیا گیا.
اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے یہ ان کی اپنی اقدار کے خلاف تھا سارا. ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ پھر تو نکلنا تو تھا نا. پھر فلسطین غزہ یہ جو تو میں سمپلی کہہ رہا ہوں. باقی آپ ہم تو حدیثوں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں, چلے لوگوں نے نہیں مانتے, لوگ نہیں مانتے نا, ہم تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ آخر تو یہ انہیں قرآن مجید کے اشارات بھی موجود ہیں. میں تو وہ بات ہی ابھی نہیں کر رہا. ویسے کسی اور نے بھی گلا کیا ہوا ہے, میں نے کہیں کمنٹ کسی نے مجھے بھیجا, میں نے خود تو نہیں پڑھا, لیکن اسی آپ کے پروگرام کے نیچے کہ آپ لوگ بیٹھ کے نا تو ایسا لگتے ہیں اللہ دنیا کے اوپر ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم یہاں پہ سیاسی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں اگر وہ لے کے تو وہ بنیاد تو وہی ہوتی ہے نا, وہ ہم علیحدہ بیان کرتے ہیں نا. تو وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ اچھا ٹائم بھی تو نہیں مسلمان تھا نا, اس نے پچھلی صدی میں اس کے مڈ میں یہ بات پیشن گوئی کیوں کر دی تھی کہ کسی صدی اسلام کی ہو. ٹھیک ہے, یہ جو وہ تاریخ دان تھا, اس نے وہ تاریخ کے یہ جو کرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو دیکھا ہوا تھا, فلسفہ تاریخ سے واقف تھا, تو وہ پیشن گوئی کرنے کے قابل تھا. یہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تھیسس اینٹی تھیسس کا سارا یہ جو چکر چل رہا ہے تو فیکٹ ہے, ایک نیچرل جو ہے نا ایوولوشن کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب جا کے بریک کہاں لگائے گا اور پھر اس کا نتیجہ کس طرح نکلے گا یہ اس نے سمجھ لیا تھا, اس لیے اس نے کہا کسی صدی اسلام کی ہوگی. اب اس کو توڑنے کے لیے اصل میں پھر یہ انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی وہ ابھر رہا ہے تو وہ کلیش آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ دیا اور پھر ایک باقاعدہ کوشش کر کے اسلام کو جو ہے نا ہدف بنایا. دیکھیں ایک طرف وہ چیز کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا, ایسے گروپس کھڑے کیے کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے تو وہ ذرا نفرت پیدا کی جائے ایکسٹریمسٹ سامنے لا کر, اور دوسری طرف کیا یعنی وہ سوشل انجینئرنگ پروگرام شروع کیا. اب یہ دیکھیں نا یہ 90 سے شروع ہو گیا تھا. مصر میں قاہرہ کانفرنس ہوئی, اور کس لیول پہ ہوئی, مطلب ہماری طرف سے پرائم منسٹر گئے تھے, وہ شاید اس وقت بے نظیر تھی, وہ گئی تھی. پھر جناب وہ بیجنگ کانفرنس ہوئی, بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی. یہ سارا کچھ کیا تھا, یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام. پھر وہ مشرف کا یہ جو این جی او ساری اگی تھی یہاں پہ, تو یہ اس کے پیچھے وہ سوشل انجینئرنگ پروگرام تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, وہ کلیش آف سویلائزیشن کے لیے ہو رہی, اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہی تھی. اب وہ روکتے روکتے پھر بہرحال جو جب آپ فاؤل پلے کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. تو یہ چیزیں تھیں, اور چونکہ یہ پورا ایک دیکھیں ایک درخت ہے, اس کی جڑیں ہیں, آپ کو اس پورے درخت کی واقفیت ہے کہ کدھر کدھر ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ ہے یہ سوکھے گا تو جو اس کی شاخیں ہیں ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا مشکل تو نہیں رہتا نا. تو جو لوگ اسرائیل کو آئسولیشن میں دیکھیں گے وہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اسرائیل کا معاملہ کیا ہے. جو اسے اس پورے ویسٹرن سویلائزیشن کا لفظ میں نہیں استعمال کروں, یعنی یہ جو اسٹرکچر ہے ویسٹرن اسٹرکچر تھا دنیا پر قبضے کا, ٹھیک ہے, اس کی بات کر رہا ہوں میں. وہ اس کا یوں سمجھے ایک اہم مورا تھا اس مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل, اور ہے بھی, لیکن یہ کہ اب آپ ویسٹ میں ہی دیکھیں وہ اتحاد اتفاق نہیں رہا ہے جو تھا کبھی. ٹھیک ہے, تو اب اسرائیل کو بھی یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں ویسٹ سے مخالفت کا سامنا ہے. ایک امریکہ بچا ہوا تھا, یورپ تو اب خلاف ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ, اور امریکہ میں بھی خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. لیکن وہ ان کی ایلیٹ ساتھ ہے نا, لیکن ابھی وہ میری بات سنو, جب رائے عامہ بدل جاتی ہے تو ایلیٹ ساتھ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا, چاہنے کے باوجود نہیں ساتھ دے سکتی. ابھی وہ ٹرمپ کا ایک رات پہلے وہ سویلائزیشن ختم کرنے کے چکر میں تھا. ٹھیک ہے, جب ادھر سے آگے سے آنکھیں آئیں تو تب انہوں نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی تھی وہ ایک نیشن اسٹیٹ کو سامنے رکھ کر بنائی تھی. ناکامی کو جب انہوں نے انالائز کیا تو وہ سویلائزیشن نکلی, تو اب اس نے کہا اس کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے گا پوری سویلائزیشن کو. وہ ہے نا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں. ہاں جی, تو دیکھیں نا وہ آگے پلوں پہ کھڑے ہو گئے, وہ سارا کچھ جو ہو گیا نا. تو یہ اس چیز کو سمجھیں, یہ لفظ بہت اہم ہے. اس لفظ کے اندر وہ سارا جو ہے نا خباثت موجود ہے, یعنی اصل ہدف جو تھا بات جہاں تک پہنچی وہ جی بات پہنچ گئی جی سویلائزیشن تک. بتا بھائی, میں اس دوبارہ چیزوں پہ آتا ہوں, یہ جو میڈیشن